الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے معزز خواتین و حضرات، چھٹے پارے کی ابتدا ہے. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ ظالم کسی کو شکایت کرتا ہے یا عدالت میں جا کر چارہ جوئی کرتا ہے تو یہ عین عدل و انصاف ہے، جرائم اور ظلم کے بند ہونے کا سبب ہے. مظلوم کا اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یا کسی ایسے بندے کو شکایت کرنا جو اس کا ازالہ کر سکتا ہو، اس کو غیبت نہیں کہتے. لیکن اگر مظلوم معاف کر دے، صبر کر دے، تو آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر ہے. اس کے بعد یہود کا ایک بہت بڑا دعویٰ تھا جس کی اللہ نے تردید کی. یہود یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا. اللہ نے ان کی تردید کی: وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اور ایک جگہ آیت میں فرماتے ہیں: بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی کہ یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا. اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے، اور یہ قطعی عقیدہ ہے جو قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے. ویسے بھی قرآن پاک کے اندر یہ بات بڑی وضاحت سے موجود ہے. اسی پارے کے اندر وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جب تک سارے اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک تو سارے لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے حضور علیہ السلام کی زندگی پر. یہودی بھی موجود ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بے شمار لوگ جو ہے مختلف دینوں پہ چل رہے ہیں. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دین اسلام کے لیے جہاد کریں گے. ساری دنیا سے کفر مٹ جائے گا اور پورے روح زمین پر اسلام کا بول بالا ہوگا، اور ہر شخص جو اس زمین کے اوپر زندہ ہوگا وہ مسلمان ہوگا اور اہل ایمان میں سے ہوگا. اس کے بعد جا کر پھر عیسیٰ علیہ السلام پر تبھی موت آئے گی، جس کا ذکر احادیث کے اندر ہے. اس سے کچھ آگے چل کر اللہ نے نصارہ کے ایک عقیدہ کی، جسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، اس کی تردید کی ہے. عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں. ایک فرقہ ان کا یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں. دوسرا فرقہ ان کا کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. ایک تیسرا فرقہ ان کا، وہ کہتے ہیں کہ تینوں مل کر خدا ہیں، یعنی اللہ کی ذات، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام. ان تینوں کو جب جمع کیا جائے یہ مجموعہ خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ انسان ہیں، وہ خدا کے سچے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں. اور اس سے کچھ آگے چل کر کلالہ کی میراث کا حکم بیان کیا گیا ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. کلالہ کون شخص ہے؟ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، نہ ماں زندہ ہو، نہ باپ ہو، نہ بیٹیاں ہوں، نہ بیٹے ہوں.
اور نہ اس سے آگے ان کے کیا پوتے ہوں نہ پوتیاں ہوں۔ تو ایسا شخص جب فوت ہو جائے تو اس کا مال اس کے کفن دفن پہ خرچ کرنے کے بعد، اس کا قرض ادا کرنے کے بعد، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کے بعد جو باقی مال ہے، اگر اس مرنے والے کی ایک ہی بہن ہے تو اس کا آدھا مال اس ایک بہن کو دیا جائے گا۔ اگر اس مرنے والے کی ایک سے زائد بہنیں ہیں، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، تو اس کا مال جو ہے 3 حصے کر کے 2 حصے ان بہنوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر ان بہنوں کے ساتھ بھائی بھی ہیں تو پھر بقیہ مال جو ہے وہ سارا شریعت کے اسی قاعدہ اور کلیہ کے مطابق للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکوں کو ڈبل، لڑکیوں کو سنگل، یعنی بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل، اس قاعدے کلیہ کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔